بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر 5 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے علم مقاصد شریعہ کے مسائل اور خصوصیات۔ آج کے سبق میں ہم علم مقاصد شریعہ کے مسائل اور خصوصیات کے بارے میں ذکر کریں گے، یعنی علم مقاصد شریعہ میں کن مسائل سے بحث ہوتی ہے اور علم مقاصد شریعہ کی خصوصیات کیا ہیں، اس کو ہم ذکر کریں گے۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 4 میں ہم نے علم مقاصد شریعہ کے فوائد اور ثمرات پر گفتگو کی تھی، جس میں سب سے پہلے مجتہد کے لیے علم مقاصد شریعہ کے فوائد کون سے ہیں وہ ذکر کیے تھے، اور پھر مکلف کے لیے علم مقاصد شریعہ کے کون سے فوائد تھے ان کو تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم علم مقاصد شریعہ کے مسائل کون سے ہیں اور خصوصیات کون سی ہیں اس کو ذکر کریں گے، اور یہ علم مقاصد شریعہ سے متعلق ابتدائی 10 معلومات چل رہی تھی، جس میں سب سے پہلے تعریف، پھر موضوع، نمبر 3 واضح، نمبر 4 نسبت، نمبر 5 ماخذ، اور نمبر 6 علم مقاصد شریعہ کی فضیلت، نمبر 7 علم مقاصد شریعہ کا حکم، نمبر 8 علم مقاصد شریعہ کے نام، اور نمبر 9 علم مقاصد شریعہ کے فوائد پر ہم نے گفتگو کر لی۔ 10 نمبر علم مقاصد شریعہ میں کون سے مسائل زیر بحث آتے ہیں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور ان کی خصوصیات کیا ہیں اس کو ذکر کریں گے۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ علم مقاصد شریعہ کے مسائل اور خصوصیات کے بارے میں ہے۔ تو علم مقاصد شریعہ کے جو مسائل ہیں وہ اس کے بارے میں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ علم مقاصد شریعہ میں بحث ہوتی ہے شریعت کے جو احکامات ہیں اس میں موجود فائدے اور اس میں موجود مفاسد، اس کے علاقہ کے بارے میں بحث ہوتی ہے، اور اسی طرح شریعت کے جو علل ہے اور شریعت کی جو وجوہات ہے اس کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ تو اس حساب سے آپ علم مقاصد شریعہ کے مسائل کو بھی جان سکتے ہیں۔ علم مقاصد شریعہ میں شرعی احکام کے مسائل اور مفاسد کے ساتھ تعلق سے بحث کی جاتی ہے، اور نصوص شریعہ کے علل سے بحث کی جاتی ہے۔ لہٰذا اس طرح ہم جان سکتے ہیں کہ علم مقاصد شریعہ میں شارع کے مقاصد کے معتبر ہونے کے دائرہ کار، اس کے بارے میں بحث ہوتی ہے کہ جو شارع ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے جو مقاصد ہیں اس کا اعتبار تو ہے، وہ معتبر ہے، لیکن اس کے معتبر ہونے کا دائرہ کار کیا ہے اس کے بارے میں اس فن میں بحث ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر مقاصد شریعہ کے اصول جس پر اس کی بنیاد ہو، یعنی اس فن میں علم مقاصد جو مقاصد شریعہ ہے اس کے اصول کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ مقاصد شریعہ تو لازماً اس فن میں پہچانے جاتے ہیں، لیکن ان مقاصد کی بنیاد کن اصولوں پر رکھی جاتی ہے اس علم میں اس سے بحث ہوتی ہے۔ تو بہرحال ایک تو مدى اعتبار مقاصد شارع کے مقاصد کا اعتبار کس قدر ہے، ایک تو اس بارے میں بحث ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اصول المقاصد التي بنیت علیہا، مقاصد کے جو اصول ہے جس پر اس کی بنیاد ہے وہ کون کون سی ہے۔ تیسرے نمبر پر الطرق التي تعرف المقاصد من خلالها، الطرق التي تعرف المقاصد من خلالها، مقاصد شریعہ کو پہچاننے کے طریقے، وہ طریقے جس کے ذریعے سے ہم مقاصد شریعہ کو پہچانتے ہیں۔ تو علم مقاصد شریعہ میں ایک اس سے بحث ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پر اقسام المقاصد، مقاصد شریعہ کی اقسام، انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ مقاصد شریعہ کی بہت زیادہ اقسام ہیں۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر خصائص المقاصد، مقاصد شریعہ کی
خصوصیات کے بارے میں بحث ہوتی ہے، اور چھٹے نمبر پر مقاصد شریعہ کے قواعد المقاصد، اور ساتویں نمبر پر بناء الاحکام علی المقاصد، مقاصد شریعہ پر احکام کی بنیاد رکھنا، یعنی آیا مقاصد شریعہ پر ہم احکام کی بنیاد رکھ سکتے ہیں کہ نہیں، تو اس کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ اس علم میں بحث ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ بعض مقاصد پر شریعت کے احکام کی بنیاد نہیں رکھ سکتے، اور بعض جگہ پر ان پر ہم شریعت کے احکام کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 8ویں نمبر پر مقاصد شریعہ کے وسائل کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ وسائل المقاصد، ایک مقاصد شریعہ ہوتے ہیں اور ایک وسائل ہوتے ہیں جو مقاصد کی طرف پہنچانے والے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اس علم میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور اس علم میں ان سے بھی تفصیل سے بحث ہوتی ہے۔ 9ویں نمبر پر علاقۃ المقاصد بالادلۃ تشریع وغیرہ، مقاصد شریعہ کا ادلہ شریعہ وغیرہ کے ساتھ تعلق، یعنی جو شریعت کے ادلہ ہیں، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، اور تو مقاصد شریعہ کا ان کے ساتھ تعلق کیا ہے، تو اس پر بھی اس علم میں بحث ہوتی ہے۔ علم مقاصد شریعہ کے جو مسائل ہیں اس کے عنوانات ذکر کرنے کے بعد ہم علم مقاصد شریعہ کے جو خصائص ہیں اور خصوصیات ہیں اس کو ذکر کرتے ہیں۔ علم مقاصد شریعہ کی خصوصیات یہ ہے کہ شریعت اسلامی کی حکمتوں کا بیان۔ آپ حضرات کو معلوم ہے علم فقہ میں یا علم اصول فقہ میں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس میں حکمتیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکامات ہمیں کیوں بیان کیے ہیں، اس میں موجود حکمتیں کیا ہیں۔ تو علم مقاصد کی شریعہ کی فن کی یہ خصوصیت ہے کہ اس علم کے ذریعے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرعی احکامات کی حکمتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اور یہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جتنا زمانہ گزرتا جاتا ہے علم میں وسعت آتی ہے، اور لوگوں کی جو معلومات کے ذرائع ہیں اور معلومات کے جو سرچشمے ہیں وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاقل بنایا ہے، وہ ہر چیز میں اپنا فائدہ ڈھونڈتا ہے، ہر چیز میں حکمت تلاش کرتا ہے، تو جب اس کو حکمت کا پتہ چلتا ہے تو اس سے پھر وہ علی وجہ البصیرہ اس حکم کو سر انجام دیتا ہے۔ تو علم مقاصد شریعہ کی جو سب سے بڑی خوبی یہ ہے وہ یہ ہے کہ شریعت اسلامی کی حکمت اس میں بیان ہوتی ہے، انسان اس سے باخبر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ شیخ صبوری بھی لکھتے ہیں اما ما ينفرد به علم المقاصد ويفيز فيه اهله ولا يتحقق في غيره فهو الدراسة المعمقة والمفصلة لكل ما يتعلق بمقاصد الشريعة وجملة ذلك فيما يلي الحکمت العامہ للشریعہ۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ شریعت کی جو عام حکمت ہے وہ انسان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر شریعت اسلامی کی جامع مقاصد کلیہ۔ جب پورے ہم علم مقاصد شریعہ سے واقف ہو جاتے ہیں تو جتنے بھی ابواب ہیں ان تمام میں ہم شریعت کے مقاصد کو تلاش کر لیتے ہیں، تو ہمارے پاس جامع مقاصد کلیہ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم پوری شریعت کے جو مقاصد ہے اس کو اپنے کنٹرول میں لے آتے ہیں۔ تو دوسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ شریعت اسلامی کی جامع مقاصد کلیہ معلوم ہوتی ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ شریعت اسلامی کی مختلف اقسام ہیں، عبادات ہے، معاملات ہے، عادات ہے اور عقوبات ہے، تو اس میں مقاصد شریعہ معلوم ہو جاتے ہیں، اور اس میں مقاصد شریعہ موجود ہے۔ شریعت اسلامی کی یہ خصوصیت ہے کہ عبادات میں بھی ان کے پیش نظر مقاصد ہے، معاملات میں بھی ان کے پیش نظر مقاصد ہے، اسی طرح عرف و عادت سے متعلق جو چیزیں ہیں ان میں بھی
شریعت کے پیش نظر مقاصد ہیں۔ اس وجہ سے آج کل اس فن کو بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے اور باقاعدہ طور پر عبادات میں مقاصد شریعہ، معاملات میں مقاصد شریعہ، عرف و عادت میں مقاصد شریعہ، اس طرح سزاؤں میں مقاصد شریعہ کے عنوان سے مقالات لکھے جاتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ احکام شریعہ کے مقاصد اور جزئی حکمتیں، جو شریعت کے جزئی حکمتیں ہیں، یعنی ایک تو کلی مقاصد ہوتے ہیں، یعنی پورے ابواب طہارت سے متعلق، اور ایک پھر خاص جو حکم ہے کہ مثلا مسح کرنے کا حکم کیا ہے، اس طرح مسح کرنے میں کیا دلیل ہے، کیا حکمت ہے اور کیا مقصد ہے۔ تو اس طرح اس علم میں یہ ہوتا ہے کہ احکام شریعہ کی جو جزئی حکمتیں ہیں وہ بھی بیان کی جاتی ہے، وہ بھی معلوم ہوتی ہے۔ 5ویں نمبر پر شریعت کی نصوص کی فہم میں اور استنباط میں مقاصد کلیہ اور مقاصد جزویہ سے کام لینا، اسی طرح غیر منصوص مسائل کے اجتہاد میں مقاصد کے ذریعے سے مدد لینا۔ یعنی مقاصد شریعت کا فائدہ یہ ہے کہ جو شریعت کے جو نصوص ہیں تو براہ راست نصوص کو بھی سمجھنے میں اس سے ہم مدد لیتے ہیں مقاصد شریعت سے، اور جو جن جگہوں میں شریعت کے احکامات نہیں ہیں وہاں بھی ہم مقاصد شریعت کے ذریعے سے مدد لے کر ہم حکم لگاتے ہیں۔ تو منصوص مسائل میں بھی مقاصد شریعت کے ذریعے سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو غیر منصوص مسائل ہیں اس میں بھی اجتہاد کے ذریعے سے مقاصد شریعہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 6 نمبر پر مقاصد کلیہ اور اس کے مقتضیات سے مختلف نئی فکری مسائل، نئے سیاسی مسائل اور نئے سماجی مسائل میں ہم مدد لے سکتے ہیں۔ یہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جو زمانہ گزرتا ہے نئے نئے مسائل ہر باب میں نکلتے ہیں، سیاسی نئے نئے ایشوز آتے ہیں، اور اسی طرح عقائدی اور فکری نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اسی طرح سماجی مسائل بھی نئے نئے وجود میں آتے ہیں۔ تو اگر علم مقاصد شریعہ سے ہم واقف ہوں گے تو علم مقاصد شریعہ میں بعض کلیات شریعت نے طے کی ہے جو تمام ابواب میں اور تمام میدانوں میں اس کے ذریعے سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو مقاصد کلیہ اور اس کے مقتضیات سے مختلف نئی فکری مسائل، نئے سیاسی مسائل اور نئے سماجی مسائل میں مدد لی جا سکتی ہے۔ چنانچہ شیخ صبوری بھی لکھتے ہیں المقاصد والحکم الجزیہ لاحکام الشریعہ، یہ 4تھا فائدہ ہے۔ 5واں فائدہ ہے اعمال المقاصد الکلیہ والجزیہ فی فہم نصوص الشرع و استنباط احکامہ وفی الاجتہاد فیما لا نص فیہ۔ 6 نمبر میں لکھتے ہیں اعمال المقاصد و متطلباتها فی معالجۃ مختلف القضایا الفکریہ والسیاسیہ والاجتماعیہ المتجددہ۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا یہ علم مقاصد شریعہ کے مسائل کے بارے میں تھا۔ تو سب سے پہلے ہم نے علم مقاصد شریعہ کے مسائل بیان کیے کہ اس علم میں کن مسائل اور کن عنوانات سے بحث ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اس بارے میں بحث ہوتی ہے کہ شارع کے مقاصد کے معتبر ہونے کا دائرہ کار کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر مقاصد شریعہ کے اصول کون کون سے ہیں جس پر اس کی بنیاد ہو۔ تیسرے نمبر پر مقاصد شریعہ کو پہچاننے کے طریقے کون سے ہیں۔ چوتھے نمبر پر مقاصد شریعہ کی اقسام کون کون سی ہیں۔ 5ویں نمبر پر مقاصد شریعہ کی خصوصیات کیا ہیں، اور 6 نمبر پر مقاصد شریعہ کے قواعد کون سے ہیں۔ 7ویں نمبر پر مقاصد شریعہ پر احکامات کی بنیاد رکھنے کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ 8ویں نمبر پر مقاصد شریعہ کے وسائل کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ 9 نمبر مقاصد شریعہ کا ادلہ شریعہ کے ساتھ تعلق پر بحث ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آج کے سبق میں ہم نے علم مقاصد شریعہ کی خصوصیات ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ شریعت اسلامی کی حکمتوں کا بیان اس میں ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر شریعت اسلامی کی جامع مقاصد کلیہ اس میں سامنے آ جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر شریعت اسلامی کی مختلف اقسام یعنی عبادات، معاملات، عادات اور عقوبات میں مقاصد شریعہ سامنے آ جاتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر احکام شریعہ کے مقاصد اور جزئی حکمتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ 5ویں نمبر پر شریعت کے نصوص کی فہم اور استنباط میں مقاصد کلیہ اور مقاصد جزیہ سے کام
آ جاتا ہے، اور اسی طرح غیر نصوص مسائل کے اجتہاد میں مقاصد کے ذریعے سے ہم مدد لے سکتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر مقاصد کلیہ اور اس کے مقتضیات سے مختلف نئی فکری مسائل، نئی سیاسی مسائل اور نئی اجتماعی مسائل میں ہم مدد لے سکتے ہیں۔ اگلے سبق میں ہم مقاصد شریعہ اور حکمت میں فرق سے متعلق گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔